أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام شہزادیاں ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم دوسرے پارے کا الحمدللہ چوتھا رکوع کر رہے ہیں، اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 4، آیت نمبر 164 سے۔ اس میں اہم جو چیز ہے، اللہ کی رضا پانے کے لیے عقل سے کام لینے والے لوگ۔ جی ہیڈنگ دے لیں، اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ یہ 164 آیات سے لے کر 167 آیات تک، یعنی ایک رکوع تک اسی پہ بات ہوگی کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ اس کی نشانیوں پہ غور و فکر کر کے، جیسے پہلی ہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے ہمیں 164 آیات میں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها۔ اب دیکھیں 164 آیات میں اللہ تعالیٰ کی بے مثال نشانیوں کا ذکر ہے۔ تو آپ نے اس آیات میں سے کتنی نشانیاں نکالنی ہیں؟ 7 نشانیاں آپ نے نکالنی ہیں اس کے اندر سے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت انداز میں ہمیں یہاں پہ سکھایا ہے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہنر، ہیر پھیر کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کے لیے ہوئے، سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کا رخ بدل دینا، اور بادل اور جو زمین آسمان کے درمیان مسخر ہے، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی بے حساب نشانیاں ہیں۔ بے شک اب دیکھیں اسے آیت ہوتی ہے ایک، لیکن ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہم آیتیں کہیں گے، کیونکہ سارا کچھ اللہ نے زمین و آسمان، کشتیاں، چرند پرند، انسان اور تخلیق، اپنی ہر نظام، جینا مرنا، سارا کچھ اس 164 آیات میں انڈیل دیا ہے۔ آپ نے اس میں سے 7 نشانیوں کو الگ کر کے لکھنا ہے، جیسے رات کا آنا جانا اور کشتی سمندر پہ چلنا، پھر زندہ کرنا اور مارنا، ہواؤں کا پھیرنا، بادل کو پابند کر، یہ ساری جو نشانیاں ہیں آپ نے 7 نشانیاں اس میں سے نکال کر الگ سے لکھ لینی ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، بادل، ان سب میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر کسی تک دعوت دینے والا نہ پہنچے تو اس کے لیے یہ نشانی ہے یا نہیں؟ یہ واضح بات ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے پاس یہ نشانیاں نہ آئی ہوں، کیونکہ دن اور رات کسی کے پاس نشانی کوئی بتائے یا نہ بتائے، یہ نشانیاں اس کے پاس پہنچ جائیں گی۔ کوئی دکھائے یا نہ دکھائے، یہ نشانیاں سے نظر آتی ہیں۔ بھئی وہ جب اکیلا بیٹھتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ کیسے دن چڑھا، یہ کیسے رات ہوئی، کیسے سورج کے اوپر چاند آ گیا، کیسے چاند کے اوپر پھر ستارے آ گئے، یہ کیا ماجرا ہے، کیسے دن سورج نکلا تو روشنی پھیل گئی، اور جیسے ہی رات شام ہوئی تاریکی پھیل گئی اور چاند آیا اور اس نے روشن کر دیا جہان کو، ایک کے بعد ایک آنے والی یہ دعوت حق ہے۔ کبھی سورج نکلتا ہے دعوت دیتا ہے، چاند نکلتا ہے دعوت دیتا ہے، ستارے نکلتے ہیں دعوت دیتے ہیں، پھر سے نور منور ہوتا ہے، دن کا اگلا نور
نکلتا ہے، کرنیں پھوٹتی ہیں تو اللہ نشانیاں دکھاتا ہے، بیج مٹی کے اندر گرتا ہے تو پھوٹ کر پودا نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتا ہے، زمین سے پانی کیسے برساتا ہے کہ اگر ویسے پانی انڈھیلا جائے تو کیا حال ہو، لیکن اللہ رب العزت کیسے زمین سے ایک ترتیب کے ساتھ ایک حصے میں جو اس نے متعین کیا وہاں پہ پانی بہاتا ہے۔ اگلی آیات اس میں ہے وَمِنَ النَّاسِ، دنیا اور قائدین کی پیروی کا حسرت ناک انجام۔ 165 جو دنیا کی پیروی کرتے ہیں نا ان کا انجام۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ کاش کے مشرک لوگ جانتے، جبکہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے تمام طاقت اللہ ہی کی ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، تو ہرگز شرک نہ کریں گے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو ملا دینا، یہ شرک ہے۔ اور اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے 165 آیات میں کہ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، اشد سخت ہیں، حب للہ، اس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، کس سے؟ واسطے اللہ کے، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اشد حب للہ، کہ اللہ کی محبت سے بھی زیادہ بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ ایک تو یحبونہم، وہ محبت کرتے ہیں، کو حب اللہ مانی محبت اللہ کی۔ اب دیکھیں اس میں کہ ایک تو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ایک اس کی مطلب جیسی اللہ سے محبت کرنی ہے نا ویسی محبت وہ بندوں سے کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، ان سے لیتے ہیں، ان کے آگے فریاد رسی کرتے ہیں۔ اور یہاں سے اللہ سے محبت کی دعائیں، جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ دعائیں سکھائی جائیں گی اس بارے میں، تو ادھر بھی اللہم انی اسألک حبک و حب، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتی ہوں اور میں اس شخص کی بھی تجھ سے محبت مانگتی ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور ایسا عمل چاہتی ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ تو اپنی محبت کو مجھے میری جان اور میرے گھر والوں سے زیادہ محبوب بنا دے۔ اے اللہ اپنی محبت کو ٹھنڈے پانی کی محبت سے بھی زیادہ کر دے، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے اللہ کی محبت پانے کے لیے دعائیں کرنی ہے، نہ کہ دنیا کی محبت کا حب للہ، کہ مانی اللہ جیسی محبت کسی سے نہیں کرنی، یہ شرک ہے۔ آگے 166 آیت، جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور کل رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے۔ 167 آیات، اور تابع دار لوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہوں گے جیسے یہ ہم سے بیزار ہوئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا، ان کو حسرت دلانے کو، یہ ہرگز جہنم سے نہیں نکل سکیں گے۔ اب یہاں پہ یہ کیا ہوا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کاش ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیجا جائے، لیکن وہ کہتے ہیں نا ایک کہاوت کہ اب کیا فائدہ پچھتانے کا جب چڑیا چگ گئی کھیت، تو یہ یہاں پہ وہی ماجرا ہے۔ اور یہ جو پچھلی آیات آپ نے پڑھی نا 165 آیت، کہ وہ اللہ کی جیسی محبت بندوں سے کرتے ہیں، تو اس روز کیا کریں گے؟ وہ جب جہنم کو اپنے سامنے دیکھیں گے نا، سارے رشتے ناطے توڑ دیں گے، بیزار ہو جائیں گے، وہ ان کی طرف پیٹ پھیر لیں گے، ان کا کوئی دار و مدار نہیں، ان کی کوئی وہاں پہ گزارشیں نہیں چلیں گی، ان کی کوئی وہاں پہ کچھ بھی نہیں، ان کو مانا ہی نہیں جائے گا، کوئی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا۔ اور جو تابع دار لوگ تھے نا، جو اپنے وہ ان کو بڑوں کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ ملاتے تھے کہ یہ ہمیں بچے دے سکتے ہیں، یہ ہمیں گھر دے سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے سارا کچھ کر سکتے ہیں، اس لوگ وہ تابع دار کہنے لگیں گے۔ 160 آیات کھولیں اور دیکھیں غور سے، کاش، اپنے دل میں حسرت لے کے کہیں گے کہ اے کاش دنیا کی طرف ہمیں دوبارہ اللہ بھیج دینا، تو میں بھی اس سے بیزار ہوں گا جو دنیا میں نے اس کو مانا تھا نا، اب نہیں میں مانوں گا، میں بھی اس کی طرف منہ نہیں کروں گی، میں بھی اس کو یہ سارا کچھ وہ تب کریں گی
لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جب اپنا آگ سامنے دیکھتے ہیں، عذاب سامنے دیکھتے ہیں، سارے بدل جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے سر پہ کوئی پسٹل رکھ دیتا ہے تو آپ کیا کرتی ہیں؟ فوراً سے سارا کچھ اس کی ہاں میں ہاں ملاتی جاتی ہے، ہاں ہاں جو مانگتا اس کو دے دیا، جو وہ چاہے اس کو کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب جب موت سامنے آ گئی، جب کوئی راستہ نہیں بچنے کا، کوئی راستہ نہیں نکلنے کا، تو اس وقت کیا سوچا؟ حسرت پیدا ہوئی جب ان کا دیکھا نا بہیویئر کہ یہ تو یہاں پہ بدل گئے ہیں، یہ تو ہمارے سفارشی نہیں بنے۔ دنیا میں تو بڑے کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی بنیں گے، یہ ہمارے ماننے والے ہیں، یہ بڑے اچھے ہیں، ان کی دعا اللہ تعالیٰ جلدی سنتا ہے۔ خود کبھی دعائیں کی نہیں ہے، خود کبھی سجدہ کیا نہیں ہے، تو ان سے مانگتے۔ اگلی آیت حلال اور پکیزہ رزق کھانے کی تلقین ہے 171 اور 168 آیات سے یہ شروع ہو رہی ہیں آیات۔ اس میں ہم انشاءاللہ کل سیکھیں گے۔ 168 آیات کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ لوگوں زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو، شیطانی راہ پر مت چلو اور تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کون کھلا دشمن ہے؟ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، جو کہ ہم نے یہ کل کی آیات میں اس کو دیکھنا ہے، سرسری سی آیات کو دیکھ لیا تھا۔ جی، اہل ایمان اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ کیسے؟ پہلی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، دوسری تمام اختیارات اللہ کے پاس ہے یہ پر ایمان رکھنے والے کے لیے، تیسرا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو شریک نہ ٹھہرانے والے، چوتھا اہل ایمان کے ساتھ بہترین تعلق بنانے والے۔ یہ کن لوگوں کی باتیں؟ 164 آیات سے 167 آیات تک ہے۔ یہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں، اور جو منافق ہوتے ہیں، اللہ کو اگنور کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ لوگوں کو ملا دیتے ہیں۔ اللہ جیسی محبت لوگوں کی کرتے ہیں، ان کی تعظیم، ان کی پیروی، ان کے نقش قدم، انہوں نے جیسے کہہ دیا وہی کرنا ہے۔ تو یہاں پہ جو اللہ سے سخت محبت کرتے ہیں، بہترین محبت کرتے ہیں، ان کی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ تمام اختیارات اللہ کے پاس ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بس اللہ نے عطا کرنا ہے، اور ہم اسی پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ہم اسی کے سامنے سجدہ ریزیاں کر کے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور اس رب سے مانگیں گے۔ اور کیا کریں گے؟ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو کبھی بھی وہ شریک نہیں بنائیں گے، کبھی لوگوں سے نہیں مانگیں گے، کبھی لوگوں سے وابستہ نہیں اس طریقے سے مانگنے کے لیے، اور اہل ایمان کے ساتھ تعلق لوگوں کے ساتھ اچھا بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان میں اضافہ فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین فہم کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔